السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ ناظرین، سال 2022 اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے اور سال 2023 شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت ہی ہیپننگ قسم کا سال رہا۔ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اہم واقعات میں جو 2022 میں رونما ہوئے ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے موسمیاتی تبدیلی کو، تو پاکستان نے سب سے پہلی چینج موسمیاتی تبدیلی میں یہ دیکھی کہ پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہوا اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہماری معیشت سمیت، ہماری عوام سمیت ہمارے ملک کو بہت حد تک نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے سیاست کی، تو خان صاحب کی حکومت، اور خان صاحب پہلے ایسے پرائم منسٹر رہے پاکستان کی ہسٹری کے کہ جو آفیشل پروسیجر سے ڈسکوالیفائی ہوئے، پوری حکومت ڈسکوالیفیکیشن کی طرف گئی۔ ناظرین، اور اگر بات کی جائے ہمارے ملک کی معیشت کی، تو وہ بھی ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دی۔ اور ناظرین، اگر بات کی جائے ہمارے ملک کی اوورآل کنڈیشن کی، تو وہ بھی خاص طور پہ اچھی نہیں رہی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں جو ہماری ہسٹری میں، ہمارے ماضی میں ہمیں دیکھنے کو کبھی نہیں ملی۔ ناظرین، ابھی ہم جانیں گے کہ سال 2023 کیسا گزرے گا۔ اس کے لیے ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے، عوامی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا توقعات ہیں ان کی سال 2023 سے۔ اس سے پہلے لیکن ہم بات کریں گے ایسٹرولوجسٹ جو ہیں سامیہ خان صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں سال 2023 ہمارے ملکی سیاست کے لیے، ہماری ملکی معیشت کے لیے کیسا سال رہے گا۔ السلام علیکم جی سامیہ خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گی کہ سال 2023 ہمارے ملک کے لیے اور ہماری ملکی سیاست کے لیے آپ کے مطابق کیسا سال ثابت ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ٹی وی کا نام بھی سچ ہے، اور یقین کیجئے میں نے بھی کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا اپنے کیریئر میں۔ مختصر سا میرا دور کیریئر ہے، اور اللہ تعالیٰ پیش گوئیوں کی عزت رکھ لیتے ہیں، مان رکھ لیتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، نہ خود گنہگار کیجئے، نہ ہمیں شرک کے زمرے میں ٹھہرائیے، کیونکہ یہ جس پیش گوئی کی اگر میں دلیل دے کے بات کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے علم کی بات ہے، وہی الہام یا غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، یا اللہ کے ولیوں نبیوں کو وہی یا الہام ہوتے ہیں، مجھ جیسے گنہگاروں کو تو بالکل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جتنا نیویگیشن کام کرتی ہے، جتنا محکمہ موسمیات کام کرتا ہے، اتنا سا ہی ہماری اسٹرالوجی کا رول ہے زندگی میں۔ صرف یہ کہ گزشتہ سے پیوستہ شروع کرنا چاہوں گی۔ 2022 میں ایک پورا پیراگراف تھا میری پریڈکشن کا، جس میں سے پورا پیراگراف کی اللہ نے عزت رکھ لی تھی، کیونکہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ میں پریڈکشنز نہیں دیتی، ورنہ یہ ستارے مجھ سے کھیل جائیں گے۔ تو مجھے پریڈکشن دینی ہے جو ستاروں کی لینگویج سمجھ آ رہی ہو۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے سنا ہو تو میں نے کہا تھا کہ 19 جنوری 2022 سے شروع ہونے والا ٹائم ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہوگا۔ خان صاحب کے لیے بہت مشکل وقت لے کے آئے گا۔ 3 لوگوں کا میں نام لیتی تھی، عمران خان صاحب، عثمان بزدار صاحب اور شیخ رشید صاحب، کہ ان کو ایسے لگے گا جیسے ہم بد گلی کی طرف آ گئے ہیں، اور ان کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ مدت بائی ہک اور بائی کروک پوری کرنے کے چکر میں آگے عدت نہ کاٹنی پڑ جائے۔ تو جو ہے مارچ اینڈ پہ میری پریڈکشن تھی کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، وہ ویسا ہی ہم نے منظر دیکھا جو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ پھر ایک اور پریڈکشن تھی کہ نومبر میں آر یا پار سچویشن ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں 2023 کی طرف۔ جیسے ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، دیوالیہ کا خطرہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان کا نمبر جب نیمرولوجی کی جائے وہ بھی 7 ہے، پاکستان کا جو 2023 والا عدد بنتا ہے وہ بھی 7 ہے۔
اس سال پاکستان کو سچ مچ معجزے کی طرح، منوسلوا کی طرح کوئی نہ کوئی ایسی مدد یا کوئی ایسی سپورٹ آ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا سفر کچھ آسان ہو جائے گا. 18 جنوری 2023 جیسے ہی گزرے گی، اور یہ جو ملک میں اس وقت ایک کیوس کسی حالت ہے، یہ بھی وہاں سے سنبھلتی ہوئی نظر آتی ہے. جی سمیہ صاحبہ، یہ بتائیں گی کہ آپ کو کیا خان صاحب پھر سے وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب آپ کو واپس آتے ہوئے پاکستان میں ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں واپس وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب جہاں تک تعلق ہے وطن واپس آنے کا، وہ تو ان کے اوپر بھی میری اللہ نے پیش گوئیوں کی عزت رکھی. 3 بار وزیر اعظم کی پیش گوئی بھی آن ایئر ہے. ملک دور اقتدار میں -1 ہونے کی بھی آپ کے پاس پیش گوئی موجود ہے. اس کے بعد باہر سے واپس آنا، کلین چٹ ملنا، تو 2022 اور 23 دونوں میں امکانات موجود تھے کہ ان کی واپسی بالکل اس سال طے نظر آتی ہے کہ ملک میں واپس آئیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے، ایسا تو مجھے ستارے روشنی نہیں دکھاتے، لیکن اپنی پارٹی کو سٹرونگ وہی کریں گے. یہ انہی کو کریڈٹ جائے گا، اپنی پارٹی کو. ان کی پارٹی کی بھی ساکھ ڈیمیج ہی چل رہی ہے، تو اس کو بحال کرنے کا سہرا ابھی بھی انہی کے سر ہی جائے گا. دوسری بات آپ نے پوچھی خان صاحب کی، تو خان صاحب جیسے 19 جنوری 2022 سے جو مشکل وقت شروع ہوا ہے خان صاحب کے لیے، وہ 17 جولائی 2023 کو جا کے کہیں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو ٹل دن تو خان صاحب میں ابھی بھی کہوں گی کہ ایک ڈینجر زون کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. جہاں تک میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب ستارے کہتے تھے کہ اس وقت سیاسی دانش مندی کا وقت ہے، اور وہ ایک مجھے کسی انسان کی بات بڑی اچھی لگی کہ میچ جیتنے کے لیے جو ہے نا، سٹیڈیم نہیں بھرا ہونا چاہیے، ہوم گراؤنڈ ہو، چاہے آپ کو اپنی آڈینس کی سپورٹ ہو، لیکن سٹیڈیم کے اندر میچ جیتنے کے لیے پرفارم کرنا پڑتا ہے. جب برا وقت ہوتا ہے، برے فیصلے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو برے وقت میں خان صاحب نے جارحانہ رویہ رکھا، میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ڈینٹ ڈال کے جائے گا. تو جو ہے 17 جولائی 2023 تک تو میں بالکل ابھی بھی انہیں کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں اور اپنی ساکھ کی بحالی کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں. لیکن ابھی بھی ٹائم، کیونکہ 2022 میں میری ایک اور پریڈکشن تھی کہ اسکینڈل سے بھرپور سال ہوگا. یہ بہت سارے سکینڈلز کی ہوا آپ کو سنائی دے گی، لیکن سچی بات ہے اتنی آڈیو ویڈیو لیکس آئیں گی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو یہ سلسلہ ابھی بھی مڈ ایئر تک جاری رہے گا. آن اینڈ آف دھماکے آپ کو سنائی دیتے رہیں گے. سامیہ صاحبہ، نواز شریف صاحب نہیں، خان صاحب نہیں، تو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ کون بیٹھے گا؟ کہاں سے یہ حکومت آئے گی؟ کون صاحب ہوں گے؟ کہاں سے آئیں گے یہ، اور کہاں سے بیٹھیں گے؟ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے تو یہ نہیں پتا. میں ایک پیش گوئی میری اب تک نہیں پوری ہوئی. میں نے کہا تھا کہ سسٹم کی تبدیلی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم کا منصب ہمیشہ کنٹروورشل رہا ہے. اسی لیے میں خان صاحب کو مشورہ دیتی تھی کہ کنگ میکر بنیے گا، کنگ مت بنیے گا. اور جو ہے حالانکہ 2018 میں کہتی تھی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا سال ہے، لیکن میں نے جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایک ہیرو جب مشکل یا فال کا وقت آئے گا ہمارا بھی دل دکھے گا، کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا ہے اور وہ آخری ہے، وہ انہی کو ڈالا تھا میں نے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے اس وقت آپ شخصیت پرستی چھوڑ دیں. سیدہ عارفہ جی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کی بہتری کا سوچیں. یہاں پارلیمانی نظام بالکل نہیں چل سکتا. مجھے نہیں پتا نظام کی تبدیلی کیسے ہوگی، وہ صدارتی ہوگی یا وہ جو ہے قومی حکومت ہوگی یا ٹیکنوکریٹس آئیں گے، لیکن اسی سسٹم سے پاکستان نے چلنا ہے. اور وہ اسی سال آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ جو تبدیلیاں ہیں
یہ تبدیلیاں بھی اسی سال ہیں، اور اسی سال سے یہ کیوس افراتفری جو ملک میں مچی ہوئی اندرونی خانہ جنگی، یہ بھی کنٹرول میں ہوگی، اور یہی وہ سال ہے جو پاکستان کو پٹری پہ ڈالے گا بحکم خدا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ بتائیں گی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، عوام کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ کیونکہ سب سے زیادہ برا حال تو عوام کا ہے کہ عوام معیشت خراب ہو رہی ہے، تو عوام کے لیے مسئلہ ہے، اور اگر وہ سب سے زیادہ افیکٹ کریے تو ایک عام آدمی جو باہر پھر رہا ہے، جس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معیشت بہتر ہوگی، عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو؟ ہم خود عوام ہیں، اور کتنے سالوں سے میں عوام کو کہتی تھی کہ میرے پاس ابھی عوام کے ریلیف کی خبر نہیں ہے، لیکن 8 مارچ 2023 سے اور 21 مارچ 2023 سے شروع ہونے والا وقت کہیں نہ کہیں سے ریلیف کی خبر عوام کے لیے اللہ کے حکم سے بنے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک بہت امپورٹنٹ نقطے پہ ہم اس کو ختم کرنا چاہوں گی میں، یہ سال اس کو میں 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں، کہ یہ والا سال جو ہے یہ فوج کا سال ہے، 21 مارچ 2023 سے جو ٹائم شروع ہوگا۔ اچھا، سیاستدان بھی اب ان کو بھی اپنے اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے اگر ملک کو بچانا ہے، اور یہ بات آپ کے تھرو میں کہنا چاہوں گی، جو ہمارا تھنک ٹینک ہے یا جو پاکستان کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں، 6 مہینے ہیں ہمارے پاس جو ہم اپنے ملک کو ایک پٹری کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں صرف منو سلوا کا انتظار، دیکھیں ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے، آپ کو بہار کا مزہ لینے کے لیے بستر سے اٹھنا بھی ہے، تیار بھی ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اس موڈ میں لے کے بھی جانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ جون کے بعد سے جو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور ایک پیش گوئی میری جس کے اوپر انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا کہ آپ یہ کیسے ثابت کر سکتی ہیں، تو مجھے دلیلیں دے کے میں نے ان کو بھی گائیڈ کیا تھا کہ 2020 سے میں نے کہا تھا کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال شروع ہو جاتا ہے۔ 2023 جون کے بعد سے وہ والا ٹائم ہے جب تھرڈ ورلڈ وار کی جھڑپیں آپ کو سنائی دینا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے پاکستان کی جغرافیائی جو اہمیت ہے اس کو ایک تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان کی ضرورت سپر پاورز کو پڑے گی جنہوں نے نئے الائنسز بنانے ہیں یا نئی ٹرانسفارمیشن کے اندر جنہوں نے جانا ہے۔ تو یہ تو مجھے شکر ہے کہ یہ دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ فوج کا سال ہے، سیاستدان بھی ایک میز پہ بیٹھنا پڑنا ان کی مجبوری ہو جائے گی۔ دوسرا، میڈیا کو بہت پروگرس کا سال ہے میڈیا کی۔ پھر وہ لوگ جو آرٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، ہماری فلم انڈسٹری ہے، ہماری آرٹ انڈسٹری ہے، ہماری سپورٹس انڈسٹری ہے، ان کو بھی اس سال میں گروتھ ملے گی، گروتھ کے ان کو بھی مواقع اپرچونٹیز ملیں گی۔ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہ جو دوسرے ممالک وار زون میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا نے اس سال سے بگننگ ہونی ہے، اس میں پاکستان بڑا اہم ہو جائے گا۔ تو جب پاکستان اہم ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان کو ریلیف بھی ملے گا، جو ہے جس کی وجہ سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جو عوام کو بھی کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک سکھ کا سانس دیں گے۔ تو میرا رب نہ کرے اس سال مجھے اس قسم کی کوئی وائبس نہیں آتی، مجھے تو روشنی کی چھوٹی چھوٹی کرنیں نظر آتی ہیں۔ اس سال انرجی کرائسس میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ مرکری شکر ہے اس سال بہت زیادہ مصیبت نہیں ڈال رہا پاکستان کو، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کے انرجی کرائسس میں بھی کمی آئے گی۔ تو جو ہے اللہ نہ کرے ایک کوئی وبا، کوئی قدرتی آفات جو پاکستان کو پھر سے ریورس گیئر لگا دے، اتنا بڑا خطرہ اس سال میں نظر کوئی نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا، وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ ہمیں صاحبہ زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی زندگی میں رہتے دم تک، جب تک میں ہوں یہاں پہ، میں اپنے بیٹے کو یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھا کر جاؤں گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھوں گا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ سال 2023 میں یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ ویسے میں ایک بات تو ان کی مانتی ہوں، حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ بلاول کا میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ بہت لمبا سیاست میں نہیں رہیں گے، لیکن میں ان کے فادر کی گرومنگ کو 100 میں سے 100 نمبر دیتی ہوں۔
اور زرداری صاحب جو سوچ لیں، ارادہ کر لیں، زندگی ان کا ساتھ دے تو وہ اپنا ارادہ تو وہ پورا کر ہی لیتے ہیں، عمران خان صاحب کی طرح. لیکن جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بلاول وزیر اعظم بنیں گے. میں نے کہا نا کہ مجھے یہاں پہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا الیکٹڈ سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو 2023 میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے لیے سچ مچ معجزہ ہوگا، اور اگر یہ معجزہ ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے سال کے سیکنڈ ہاف میں ہوگا، اس سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی الیکشنز جو ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وقت پہ ہوں گے؟ اب ہاں جی، وہ اپنی جو وقت حکومت کا ہے یہ بالکل اس سے پہلے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. مجھے الیکشن اسی لیے مجھے کیونکہ نواز شریف کی واپسی بھی جب میں دیکھتی ہوں تو وہ بھی جون کے اراؤنڈ نظر آتی ہے، تو جون کے بعد ہی الیکشن کا سینیریو بنے گا. ٹھیک ہے، تو زیادہ وقت نہیں لیں گے، یعنی ایکسٹینڈ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے پہلے تو میں نے کہا معجزہ ہی ہے. اول تو جو مجھے فیل آتی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ، جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ بن جائے گا، جو کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی بھی ہے، جس کی وجہ سے آگے وہ چلتا ہوا نظر بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ دنیاوی جنگی حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم یہاں پہ متحمل ہی نہ ہوں کہ ہم الیکشن افورڈ کر سکیں. مجھے تو کچھ سینیریو قدرت کی طرف سے یہ، اور ایک بات آپ کی توسط سے ویسے کہنا چاہوں گی لوگوں کو بھی، اب اپنی زندگیوں میں سکون، پیس، امن ڈھونڈنا چھوڑ دیں. بس اپنے اپنے قبلے درست کریں، اپنا ہر دن کو جو ہے آخری دن سمجھ کے جینا شروع کر دیں. کیونکہ یقین کیجئے کہ شاید زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بساط لپیٹ دے، یہ کچھ بعید از قیاس نہیں ہے. کیونکہ اب دنیا اس طرف ہی چلے گی جس کی پیش گوئیاں آپ سن چکے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار اینڈ دین غزوہ ہند اور پھر مسلمان ممالک کا الائنس. تو میرا خیال ہے کہ جو وقت ملے اس کو آپ اچھے سے گزاریے. یہ میرے نئے سال کا میسج اس سال تو ہے ہی یہی ہے، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے جینا شروع کر دیں. پاکستان میں سیاست میں کس کا کردار آپ کو بھرتا ہوا نظر آتا ہے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں یہ کلیکٹیولی کچھ بنے گی صورتحال جو ہے. میں نے کہا نا کہ اب سیاست دانوں کو اپنے اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے، ان کو اجتماعی سوچ پہ جانا پڑے گا، ان کی مجبوری ہو جائے گی. اور جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا نمبر 1 پہ فوج، سیکنڈ نمبر پہ پولیٹیشین، تھرڈ نمبر تو جو آپ لوگوں کو ہائپ ملتی ہے. لیکن کس کے سر صحرا سجے گا؟ دیکھیں یہ وہ غیب کا علم ہے کہ کریڈٹ کس کے پاس جائے گا. لیکن مطلب جیسے مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گی کہ کرکٹ اس سال بہتر ہو جائے گی. 2022 میں جب مجھ سے پوچھا گیا جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو میں نے کہا جی پاکستان کے لیے مجھے اس سال خوشخبری اتنی سی بھی نظر نہیں آتی. تو اگر یہ خوشخبری ضرور ہے کہ اگر ورلڈ کپ پاکستان نہیں آ رہا تو جا انڈیا بھی نہیں رہا، تو جس پہ لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ چلے انڈیا بھی نہیں جا رہا تو ہمارا تو ایک طرح سے مقابلہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. لیکن اس سال کرکٹ کی بھی آپ بہتری دیکھیں گے. اب وہ صحرا نجم سیٹھی نئی مینجمنٹ کو جاتا ہے یا جو ہے وہ حالانکہ کیونکہ کرکٹ کے لیے اس سال بہتر ہے، تو اگر پرانے صاحبان بھی رہ جاتے تو بھی اس سال کرکٹ بہتر ہو جاتی. تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ٹائم فریم کس شعبے کو فیور کر رہا ہے، اس شعبے میں سے کس کے سر صحرا اللہ ڈالیں گے یہ غیب کا علم ہے، جس میں نہ مجھے گنہگار کیجیے نہ میرے اتنے پر ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. اچھا یہ بتائیں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الائنس کی اگر بات کی جائے تو 2 بلاکس ہیں، یعنی کہ ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک کمیونسٹ بلاک ہے، تو پاکستان کی الائنس جو ڈائیورژن ہے وہ زیادہ کس طرف رہے گی؟ یا کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف رہے گی یا کمیونسٹ کی طرف جائیں گے ہم؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی پڑھی لکھی بات آپ نے مجھ سے پوچھ لی، مجھے اس کا نہیں پتا. مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ کیا ہم لوگ رشیا کی طرف جائیں گے یا امریکہ کی طرف جاتے ہوئے جو پاکستان ہے وہ آپ کو زیادہ دکھائی دے رہا ہے؟ کچھ انڈیا سے حالات میں بھی بہتری نظر آتی ہے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم لوگ شاید امریکن الائنس کی طرف بڑھیں گے. امریکن الائنس کی طرف ٹھیک ہو گیا کیونکہ نئے الائنسز بننے ہیں اس سال. مجھے یہ اور لیکن ایک بات ہے کہ جس الائنس کی طرف بھی جا رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اب جیسے خان صاحب کے بارے میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا انوکھا لاڈلا،
پاکستان اللہ کے حکم سے، کیونکہ صحیح بہت سختی سے یہ میرے ملک میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتی ہوں کہ میں نے بچپن سے اپنی جی ماں کو بیمار دیکھا ہے، تو میں کہتی ہوں مجھ سے کوئی میری ماں کا حال پوچھے یا میرے ملک کا حال پوچھے، مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے. تو لیکن مجھے اس سال سے ایک روشنی ٹھیک کی ہو گیا امید نظر آتی ہے کہ اب پاکستان ایک انوکھا لاڈلا بچہ بن جائے گا باقی ممالک کے لیے، جو کہ شاید ہم اس صحیح. بیبی کو لے کے چلنا شروع ہو جائے. اچھا سامیہ صاحبہ یہ بتائیں گی کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ برقرار رہے گی یا ٹوٹ پھوٹ کا کوئی شکار ہونے کے چانسز ہیں؟ یعنی کہ کوئی لوگ چھوڑ جائیں گے، کوئی لوگ رہیں گے یا نہیں اس میں سیاستیں ہوں بہت گی؟ توڑ پھوڑ کے امکانات ہیں، بہت توڑ پھوڑ کے امکانات ہیں، بڑے پریشر گروپس بن جائیں گے. اور اچھا جو ہے وہ میں مطلب اس میں انتشار ہے خان صاحب کو. ٹھیک. بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت الیکشن کی ضد چھوڑ کے پہلے اپنی پارٹی پہ تو ورکنگ کرنا شروع کر دینا چاہیے اگر اس کا سروائیول چاہتے ہیں، کیونکہ خان صاحب 17 جولائی ٹھیک ہو گیا. 2023 تک ابھی بھی ڈینجر زون میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم لوگ ایگزیکٹو کی، یعنی کہ جو ہماری آرم فورسز ہیں اور ہماری جوڈیشری ہے، ان کا کیا کردار رہے گا سال 2023 میں، اور اوورآل اگر آپ نظر ڈالتی ہیں تو یہ کیسے چلیں گے، کیا حساب ہوگا اور کیا یہ ٹھیک رہیں گی؟ دیکھیں جوڈیشری کا تو ستارہ پچھلے سال سے ہی سٹرونگ ہو گیا تھا. اچھا، فوج کا اچھا ستارہ اس سال سے سٹرونگ ہونے جا رہا ہے. صحیح سیاستدان ہو گیا. مارچ سے ذرا سدھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جو ایک اندرونی خانہ جنگی میوزیکل چیئر، کیونکہ ٹھیک 2022 ہو میں نے گیا. کہا تھا کہ ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے، ٹھیک ہو تو گیا. جتنی میوزیکل چیئر ہم نے 2022 میں دیکھی ہے اتنی تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. آج اس کے صحیح. پاس کرسی ہے تو کل اس کے پاس کرسی ہے. تو جو ہے یہ اس طرح ٹھیک. ڈیوائیڈڈ، اگر آپ پھر میں نے آپ سے کہا کہ اس سال 4 اور شعبوں کو ترقی ملتی ہے، تو جوڈیشری تو پچھلے سال سے وہ اپنا ان کو ٹھیک ہو ستارہ گیا. جتنا سپورٹ کرنا تھا، وہ اپنی جگہ جتنے سٹرونگ ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. اب جو فوج کی ساکھ کو صحیح. ڈینٹ ڈالے گئے، اس کا یہ سال ہے جو ان کو سپورٹ اور سٹرینتھ ملتی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سہرا نئے چیف آف صحیح. آرمی سٹاف کے سر آ جائے گا. تو یہ وہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں، ہم صرف ٹھیک. اشارے یا رہنمائی لے سکتے ہیں. نام میں اگر بتانا، جیسے مجھ سے پوچھا جاتا ہے ہو ول بی دا نیو چیف، یہ بھی پوچھا جاتا تھا، میں صحیح. کہتی تھی میں سب کے کریکٹرز بتا سکتی ہوں جو بھی نامینیشنز ہیں کہ ٹھیک. یہ محب وطن ہے یا یہ ہے، لیکن نام کیا ہوگا نئے آرمی چیف کا یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں 3 لوگوں کے نام جو ہے میں نے اپنی رائے دی تھی، جن میں سے ٹھیک ہو 2 گیا. نام آپ کے سامنے آ گئے، ایک نام نہیں آیا، اور وہ جنرل نعمان شاید ان کا نام تھا. تو یہ نام میں نہیں بتا صحیح. سکتی ہوتی کہ وہ کون ہوگا. اچھا یہ بتائیں گی کہ دہشت گردی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہوا اور وہ کہنے کو بڑھتا جا رہا تھا، تو کیا اس میں کمی آئے گی؟ دہشت گردی کنٹرولڈ رہے گی؟ ملک کے لیے جو سلامتی کا سلسلہ ہے، ملک کی سلامتی کا سلسلہ ہے، وہ کیسا رہے گا؟ مستحکم رہے گا، نہیں رہے گا؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ جی. بڑا پیارا سوال کیا، کیونکہ لوگ ڈر گئے تھے جب سے نئی ویو ٹھیک. آنا شروع ہوئی تھی. اللہ نے چاہا اور اگر اللہ نے ہمارا ٹھیک. ساتھ دیا، کیونکہ مارس ریٹروگیشن میں ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ پیسفل نہیں ہوگا. یہ بھی آن بورڈ ہے، اخباروں میں چھپی ہے یہ صحیح. پریڈکشن کہ میں نے کہا تھا بلڈ شیڈ کا خطرہ نظر آتا ہے، تو خان صاحب کو بہت ٹھیک. کیئرفلی لانگ مارچ کرنا چاہیے. اسی کی آڑ میں یہ جو ہے، کیونکہ مارس کی ریٹروگیشن تھی، ہماری فوج کو ٹف ٹائم ملنا تھا، ہمارے اداروں کو، لیکن ٹھیک ہو گیا. 18 جنوری کے بعد یہ صورتحال انڈر کنٹرول ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. یہ جو ٹیررزم کی آپ نئی ویو، صحیح. آپ کو خطرہ، کیونکہ ہم تو بہت ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے تو اے پی ایس کے واقعے جیسا جو لاس کیا ہے، خدا دشمن کے ملک میں بھی ایسا نہ صحیح. کرے. تو انشاءاللہ 18 فروری سے وہ ویو وہاں پہ سنبھل جائے گی. بہت شکریہ سامیہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنی امپورٹنٹ باتیں بتائیں، اور آپ کی باتیں معنی رکھتی بھی ہیں، اس لیے کیونکہ سال 2022 کے بارے میں آپ نے جو باتیں بتائیں تھیں اس میں سے 50 to 60% باتیں ٹھیک بھی نکلی. ناظرین ابھی چلتے ہیں عوام کی جانب، عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سال 2022 ان کا کیسا سال رہا اور سال 2023 سے کیا توقعات رکھتے ہیں.
ہمارے ساتھ خیریت سے ہیں, الحمدللہ, شکر ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, سر. 2022 کا سال کیسا گزرا؟ 2022 کا سال رولے میں گزرا, لیکن شکر الحمدللہ خیر خریمہ گزر گیا. اچھا گزر گیا. ٹھیک ہے, رولا کیا تھا, کون سا رولا ایسا بتائیں, رولا ہمیں بھی بتائیں, عوام کو بھی بتائیں, کیا رولا تھا؟ بس رولا تھا جی, ہم جو ہے نا مطلب کبھی ایک لیڈر آ گیا, کبھی دوسرا لیڈر آ گیا, یہ پھر لیڈروں نے ہماری تباہی نکال دی. جب یہ مطلب دھرنے مرنے سب کچھ کرنا, یہ سارا اثر ہم غریب پہ پڑتا, بڑوں پہ نہیں پڑتا. جب دھرنا ہوگا یہ سب غریب پیسا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دھرنوں سے تنگ رہے, درسوں سے تنگ ہیں سب. 2023 میں آپ چاہتے ہیں کہ مزید دھرنے ہو, نہیں ہو؟ 2023 اللہ کرے انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2023 جو بہترین گزارے. اور الیکشن ہونے چاہیے, لیکن الیکشن وقت پہ ہوں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی الیکشنوں کے حالات نہیں ہیں, ملک کے حالات اتنے ڈیفالٹر ہو رہا ہے, یہ سن رہے ہیں روزانہ سن رہے ہیں کہ مطلب ملک کے حالات نہیں ہیں الیکشن کے لیے ابھی نا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وقت پہ ہوں لیکن ہو جائیں صحیح اور صحیح ہوں, اللہ کرے صحیح ہوں. امید ہے انشاءاللہ. اگر میرے اندازے میں اپنا بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ نواز شریف سے بہتر اس ملک کے لیے لیڈر نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں؟ انشاءاللہ. جب اس کو نکالا تھا کہاں پہ تھا, اکانومی ہماری کہاں پہ تھی, ہمارا مطلب روٹی کا پاؤ کہا, ہم غریب عام مردر کے روٹی پہ ہی آئیں گے. ٹھیک, تو کہاں پہ تھا سب کچھ, کہاں پہ تھا بجلی کے بل, کہاں بجلی ہماری اس نے پوری کر کے دی. ہر چیز 5 بھائیاں, پانچوں ایک جیسے نہیں ہوتے. یہی تھا اس کے گھر کا ہے. شہباز شریف نواز شریف نہیں مان سکتا, نواز شریف اس کو ہٹایا, غلط کیا, وہ غلط کیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں, اور آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو الیکشنز ہوں گے اس میں خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو دونوں نہیں نظر آ رہے ہیں. دونوں نہیں نظر آ رہے؟ دونوں نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ کی پریڈکشن ہے؟ ہاں, میرا پیشن وہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں آ رہے, دونوں نہیں آ رہے. لگ رہا ہے مجھے جو حالات بن رہے ہیں نا. کیا 2023 سے کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں؟ بس اللہ خیر کرے, ہونے جا رہا ہے. زیادہ مطلب یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, اللہ کرے ہمارے ملک سلامت رکھے. تو یہ انڈسٹریاں ساری بند, ڈیفالٹ نہ ہو, ہمارے لیے بہترین یہی ہے. شکریہ جی, شکریہ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں چاچو, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سال 2022 کیسا گزارا ہے؟ بس ہم تو مزدور آدمی ہیں, یعنی کہ مشکل سے وقت گزر رہا ہے. اچھا, بچوں کے لیے کھانا پینے کا ٹائم یعنی کہ گزار رہے ہیں. بس اتنی دیہڑی لگتی ہے, پوری مکمل طور پہ دیہڑی بھی نہیں ہے, دیہڑی ہے بھی کام. ٹھیک ہے, تو 2022 میں آپ کو مزدوری ملی, کام کاج لگا رہا یا پہلے سالوں سے کم رہا؟ نہیں, کم رہا, کیونکہ آٹا 5,000 روپے من ہو گیا ہے, تو کہاں سے پورا ہوگا. اچھا جی, ٹھیک ہے, 5,000 روپے من ہو گیا جی. تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو کیا توقع ہے 2023 سے؟ 2023 تو کل پرسوں سے شروع ہوگی انشاءاللہ, اللہ بہتری کرے. تو الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے بس. بھائی الیکشن آپ لگتا ہے ہوں گے ٹائم پہ, نہیں ہوں گے؟ نہیں, الیکشن تو ٹائم ہی پہ ہوں گے. ٹائم پہ ہوں گے, وقت پہ ہوں گے. کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کون آئے گا, کون آپ کی توقعات پہ پورا اترے گا؟ ویسے دیکھیں تو نواز شریف نے یعنی کہ جو کام کیے ہیں آج سے پہلے قبل, اچھی کام کیے ہیں. اسلام آباد, لاہور, کراچی, جو کچھ میٹرو وے بنایا ہے, باقی برج وغیرہ بنے ہیں, سب یعنی کہ اچھی کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں خان صاحب کے دور میں تو ہمارے سامنے تو کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہوا, سننے میں نہیں آیا. ہم تو انپڑھ لوگ ہیں, اتنی ہمارے پاس تعلیم بھی نہیں ہے. صحیح. تو آپ کی توقعات جو ہیں وہ زیادہ نواز شریف صاحب سے ہیں؟ بس ہماری تو ہے انشاءاللہ, اگر کامیاب ہو جائے. اچھا, ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم چاچو, کیسے ہیں؟ کیا حال ہے جی؟ خیر خیریت سے ہیں؟ بالکل جی. چاچو یہ بتائیں جی, 2022 کا سال آپ کا اچھا گزر گیا یا نہیں؟ نہیں جی, اچھا کچھ خراب, کچھ اچھا کوئی خراب, مکس گزرا. اچھائی یہ کیا سارا تھی؟ پالیٹکس کی وجہ سے. برائی جتنے ہماری پاکستانی پالیٹکس ہے سب کی سب جو ہے وہ نالائق ہے. نالائق ہیں؟ نالائق کے دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں ہیں. ایسا ہم آج کل لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا ترقی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان یہ چلا بھی نہیں سکتے, اور نہ پاکستان کبھی اس اسٹینڈرڈ پر پہنچے گا جو باقی دنیا ہے. ٹھیک ہے, ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ کیا چاہتے ہیں 2023 میں کون آئے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قابل آدمی ہو, پڑھا لکھا ہو, سمجھدار ہو, اور سب سے ضروری ایماندار ہو. سب سے زیادہ ضروری ایمانداری. ٹھیک ہے, اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو, ٹھیک ہے, مخلص ہو. ٹھیک ہے. اور جب تک ہم ایسا لوگ نہیں لائیں گے جو صحیح آدمی ہو,
اور چور ڈاکو لٹیروں کو لائیں گے جو صرف اپنے لیے پمپ بناتا ہے, بنگلے بناتا ہے, پرمٹے بناتا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کو باہر دنیا میں بیچتا ہے, چوریاں کرتے, کبھی پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. موجودہ سیاست میں چاچو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آپ کی توقعات پہ پورا اترے گا, کون ایماندار ہے, کون آپ کا کام کر سکتا ہے؟ اگر ہم 5-6 سال 10 سال عمران خان کو موقع دیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آدمی خراب نہیں ہے, یہ ملک کے لیے اچھا ہے اور سمجھدار ہے. آپ دیکھ رہے تھے تھوڑے سے عرصے میں جب یہ بیٹا تھا تو ملک کا حالات, ملک ترقی کر رہا تھا, پورا دنیا ہمیں ادھار دے رہا تھا. آج کل باہر دنیا ان کو ڈالر نہیں دے رہا, پیسہ نہیں دے رہا, ان کو پتہ ہے یہ چور ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ 2023 میں جو الیکشنز ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون آئے گا؟ تو میرے اس سے تو عمران خان ضرور آئے گا. عمران خان ضرور آئے گا, اور آئے گا تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلا چاہیے, دیکھو جی ہمارے سب سے پہلا ہمارے ملک کی جو امن ہے, وہ سکون ہے, وہ ملنا چاہیے. بے روزگاری ختم کرے, باہر دنیا میں جائے, ملک کے پیسے کو اپ کرے, لوگوں کو بے روزگار ہے ان کو روزگار دے دے. یہ سارے بہت پرابلم ہے جو ملک ترقی نہیں کر رہا. تو یہ ہماری پالیٹکس جو ہے, آپ دیکھیے ہمارا مولانا صاحب بھی ہے کہ جو زمانے قدیم سے پالیٹکس میں آ رہے, اس نے پاکستان میں کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جس پہ ہم فخر کریں. ٹھیک ہو گیا, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کرے گا عمران خان؟ ہاں ضرور, انشاءاللہ ٹھیک, ہم اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. السلام علیکم, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ سر مجھے یہ بتائیں گے 2022 کا سال کیسا گزارا آپ نے؟ بس الحمدللہ اچھا گزارا سر. اچھا گزار دیا, ٹھیک ہے. اور کیا چیز جو تھی آپ نے کہا کہ میں نے یہ کرنی تھی میں نے نہیں کی سال 2022 میں؟ یعنی عمران خان صاحب کے بارے میں, اپنے بارے میں جی. ہمارے بارے میں یہ کہ مہنگائی بڑھتا جا رہا ہے, کوئی کم نہیں ہوتا جا رہا ہے. غریب آدمی جو ہے مزدوری کرتا ہے, مزدوری اسی میں خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم یہ جو آیا ہوا ہے نواز شریف صاحب, شہباز شریف, یہ تو صرف اپنا جو چوری یہ چھپانے کے لیے آیا ہے, حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکومت کر رہا ہے, لیکن اگلے جو الیکشن ہوگا وہ انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے 2023 میں الیکشن وقت پہ ہوگا؟ وقت میں ہوگا, بالکل وقت میں ہوگا. کیوں, کیسے کیوں لگتا ہے آپ کو؟ ہونا چاہیے تاکہ عوام کو تکلیف ہوتا جا رہا ہے نا, عوام کو مہنگائی بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے تو مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ عمران خان کا حکومت آ جائے گا تو انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے ان میں عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے؟ عمران خان ضرور کامیاب ہو جائے گا, ضرور ہو جائے گا, کیونکہ وہ ان کے پاس یعنی جذبات ہے, عوام کو خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت ہے. مجھے یہ بتائیں گے جی کہ کیا ایسی چیز تھی جو سال 2022 کے بارے میں آپ بھلا نہیں سکتے, بھول نہیں سکتے, ایسا کچھ یہی ہے کہ کوئی ایسی میموری؟ عمران خان کی میموری جو ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے. کیا میموری تھی؟ یہی میموری کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی ہوئی ہے, ایک حکمران تھے. اچھا, اور ایسے لیڈر جو ہے نا یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں, ہمیشہ پیدا نہیں ہوتے اس طرح کے لیڈر جو ہیں. سال 2022 کیسا سال رہا آپ کا؟ تھوڑا برا ہی رہا ہے مہنگائی کے لحاظ سے. اچھا, کیا مطلب صحیح مہنگائی سے تنگ رہے ہیں آپ؟ جی مہنگائی سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے تو خوش تھے, ٹھیک رہے ہیں, یا کوئی پلس مائنسز لگے رہے ہیں؟ لگے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اچھا گزر گیا. تو 2023 سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ بہتر ہوگا, اللہ سے امید رکھنی چاہیے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, اور سیاسی کیا دیکھتے ہیں آپ کے, کیسا ہوگا سال 2023؟ اوورآل تو مہنگائی کے لحاظ سے برا ہی لگ رہا ہے. سیاست کو دیکھتے ہیں, سیاست کے حساب سے ہو رہی ہے, کیسا اس وجہ سے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہوگا, ظاہر ہے گھر میں بھی اتفاق نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ ہوں گے, وقت پہ ہوں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2023 میں الیکشنز وقت پہ ہوں گے؟ 2023 میں الیکشن ہونے چاہیے, ویسے ہونے چاہیے, وقت پہ ہونے چاہیے. جی وقت پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہو گئے الیکشنز تو کون آئے گا, کون آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جو بھی ہوگا جی ہمارے لیے ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مطلب کوئی خاص نہیں ہے, عمران خان یا نواز شریف یا کوئی اور آ جائے, کون آئے گا؟ نہیں, جو بھی آئے گا انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا. یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے, ہمارے بھائی ہیں, بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, کہتے ہیں کہ جو بھی آئے سب کی نیت اچھی ہے. ان کا ایک یہ جو نظریہ ہے یہ بڑا یونیک ہے, بڑا ڈیفرنٹ ہے, تو ہم نے اس لیے اسپیشلی اس کو ہائی لائٹ بھی کیا. ناظرین کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا,
मजीद बात करेंगे हमारे साथ कि 2022 का साल कैसा गुजरा आपका? अरे मेरे बच्चे मुश्किलों से ही गिरे हुए हैं, मुश्किलों से ही। क्या मुल्क के हालात, क्या हमारे हालात, और मेरे बच्चे दिन ब दिन गिर ही रहे हैं। अच्छा, तो 2023 से क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? कैसा रहे साल, क्या हो सकता है, कैसे बेहतरी आ सकती और है? मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, तुम सबको मौला सलामत रखे। बेहतरी तो इससे होगी न जब मुल्क बेहतर होगा। जब तक मुल्क बेहतर नहीं होगा तो मेरे बच्चे, हम तो बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है, तो मुल्क कैसे बेहतर होगा 2023 में? कैसे तब्दीली आ इलेक्शन सकती है? बेटा, इलेक्शन, इसकी तब्दीली एक ही है, एक ही हल है मेरे बच्चे। जो उसने बोला है वो सारों का एक ही हल है, नया इलेक्शन, नया वजीर आजम। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे वक्त पे? मेरे बच्चे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। जितना इनको वक्त मिलेगा, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनको पता है हमने मुड़ के आना नहीं है, जो है वो लपेटी जाओ, और कुछ भी नहीं है बेटा, बस ये वजह। ठीक है, इलेक्शन नहीं होने लगे। मेरे बच्चे ये करवा नहीं रहे ना, इलेक्शन तो हो गए, क्यों नहीं ठीक होंगे? है, तो आप क्या तवक्कुआत हैं आपकी 2023 के साल से? प्यारे बच्चे, अगर तो ये मुल्क में बेहतरी आ गई तो हम बेहतर हैं, नहीं तो बच्चे इससे भी ख्वार हैं, इससे भी ख्वारी है बेटे। तेरे शाहजी की बात याद रखना, इससे भी हम ख्वार होंगे। इससे बेहतर है अल्लाह के लिए हम पर रहम करें, इलेक्शन कर दें, ताकि कोई नया आए, हमारी सारी निज़ाम सीधे होंगे मेरे बच्चे। ठीक हो गया। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 का साल कैसा गुजरा? 2022 का साल अच्छा गुजरा है। कैसे? अच्छा गुजरा है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, साल 2022 में, हाँ ठीक है, तो आपका कैसा रहा? इनफरादी हमारा तो अच्छा रहा है। अच्छा, आपका अच्छा रहा है। तो ये हुकूमत ने कैसे गलत कर दिया है? क्या आप कह रहे हैं? इम्पोर्टेड हुकूमत ये चोर रास्ते से आके मुसल्लत हो गए हम पे। अच्छा, महंगाई आसमानों को छू रही है, इनको कोई ठीक है, फिक्र तो नहीं है। बेहतरी 2023 में आपको होती हुई नजर आ रही है? तो बेहतरी तब आएगी जब इलेक्शन होंगे, री इलेक्शन होंगे, तब बेहतरी आएगी, वरना बेहतरी नहीं आएगी। इनको क्या है, ये नायब के कानून चेंज करके अपनी चोरी जो उन्होंने की थी वो केस खत्म कर दिए हैं। अच्छा। ये आज़ाद हो गए हैं, मुल्क खत्म हो गया है। ठीक है, 2023 में इलेक्शन वक्त पे होंगे? होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। ठीक है, और ये हैं, इनको नहीं लेके आना चाहिए, ये चोर हैं, ये चोरी करके हैं, हर बार चोरी करते नहीं, हैं। वो तो फिर आ कहते हैं जाते वोट लेकर आए हैं और 2023 में भी वोट लेकर आएंगे वोट वो जिस और तरह अवाम लेके- के लिए आएंगे। वोट जिस तरह लेके आते हैं सबको पता है वो कैसे वोट लेके आते हैं। हर हल्के में उनके बोगस वोट है, उनको पता होता है 30-40 हज़ार हमारा बोगस वोट है। ठीक, वही वोट लेके फिर आ जाते कौन हैं। सा ऐसा काम है जो 2023 में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ये करूं ही करूं? बस इलेक्शन होने चाहिए, हाँ? फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। नया सेटअप है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको निकालना चाहिए, वरना मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बस आप यही चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इतने साल आज़ाद होने के बावजूद हम ना मतलब कैदी हैं हम। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, 2022 कैसा गुजरा आपका? जरा 2022 के बारे में मैं क्या बता दूँ आप, जब इंसान के दिल में खुशी ना हो, ईद कैसा बनाएगा? ऐसा ही है, तो दिल खुश नहीं है? दिल किस तरह हो जाए? आप आटे के पीछे जाओ उधर लाइन खड़ा हुआ है, चीनी के पीछे जाओ उधर लाइन खड़ा हुआ है, घी के पीछे जाओ तो लाइन खड़ा हुआ है, क्या करना है इस तरह? ठीक हो गया। इससे तो मानना चाहिए ना, इसी हुकूमत ने हम लोगों को मानना चाहिए, ख़त्म कर ले। इसको क्या खुशी बनाएगा हम? किस तरह खुशी बनाएगा? खुशी जब बनता है, ईद जब बनता है जब बंदी का दिल खुश हो। ठीक, आगे जो है ना हम लोग लगा रहे, गा गया ही नहीं है, महंगाई 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 महंगाई, महंगाई के बगैर कुछ और है ही नहीं है इसका। इन लोगों ने खुद नारे मारा था महंगाई है, ठीक है, ये पंजरामान, ये सारे आप लोगों को पता है, ये 13 पार्टी गठा हुआ था ना, इन लोगों ने नारे मारा था महंगाई महंगाई महंगाई। अब जब महंगाई होता है, जब बंदे का दिल में खुशी नहीं होता है, तो आज़ादी वो किस तरह बनाएगा फिर? ऐसा ही है, खुशी का किस तरह बना रहे? ऐसा ही है। खुशी बनता है, दिल जब खुश होता है ना फिर बनेगा। अब ये भाई है, वो भाई है, ये सारी सी पूछो, है कोई हल इन लोगों का? साल 2023 में हालात बेहतर होंगे लगता है? नहीं यारा, जब तक ये हुकूमत बैठा हुआ है ना, जब तक बेहतर नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होगा। इससे अच्छा है ये है जो इलेक्शन करा दें, फिर इंशाल्लाह हो तो सकता है। 2023 में इलेक्शंस होंगे वक्त पे, आपको क्या लगता है? वो हम कह रहे अल्लाह करे, कल ऐलान करे, अभी करे, हम तो खुश होता है। ठीक और हो है भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और कोई है भी नहीं है इंशाल्लाह, कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और कोई है ही नहीं है बगैर इमरान खान के बगैर।
ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے, تو آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کوئی نہیں؟ یار انشاءاللہ یہ سارے بھائی گڑے اور بند انگوں میں آ جائے گا, اگر الیکشن کرا دے بند انگوں میں آ جائے گا انشاءاللہ. پوری پاکستان, یہ نہیں خالی کے بھی کیا یا پنجاب, پوری پاکستان کے اندر انشاءاللہ بند انگوں میں آ جائے گا. 2023 میں آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب آ رہے ہیں, آ جائے گا انشاءاللہ, الیکشن کروا دے تو آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں سر؟ سال 2022 کیسا رہا؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہترین رہا. کیسے؟ ہر لحاظ سے تقریباً. صرف یہ ہے کہ جو فائنینشلی تھوڑی پرابلم ہوئی ہے, کیوں مہنگائی کی صورت میں ہوئی تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی 2023 میں بھی برقرار رہے گی؟ یہ تو لگتا ہے اسی طرح. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے, تو نون لیگ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بھی تو حالات مشکلات سے مشکلات ہی درپیش تھے, تو اس دفعہ بھی اسی طرح لگ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ بہتر نہیں ہوگا؟ الیکشنز ہوں گے وقت پہ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بھی حالات تو مشکل ہی لگ رہے ہیں. دیکھیں اب گورنمنٹ نون لیگ کی ہے, وہ کس طرح کیا کرتی ہے وہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کیا پروڈکٹ کرتے ہیں, کیا لگتا ہے؟ ہونے تو چاہیے, کیونکہ جو نئی حکومت آنی چاہیے تاکہ وہ کوئی نئی حکمت عملی کے ساتھ اچھا کوئی فیصلہ کرے. ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ. کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ جی. سر یہ بتائیں گے سال 2022 کیسا گزرا؟ وہ تو اوکھا ہی گزرا جی. مشکل, پریشانیاں, بل, بجلی کے, بچوں کے خرچے نہیں پورے ہو سکتے. آگے بھی مہنگائی بہت زیادہ تھی, کیا وجہ تھی؟ مہنگائی بہت زیادہ تھی, کام وغیرہ نہیں تھے, کیا کریں, آئے دن دھرنا یہ وہ. اچھا ٹھیک ہے, آپ ان چیزوں سے تنگ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سال 2023 کیسا گزرے گا, کیا توقعات ہیں؟ یار دعا تو کرتے ہیں اللہ پاک صاحب پہ مہربانی کرے, عزت سے ہی گزرے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عزت رہے بس اور گزرے بس. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست کو اگر دیکھا جائے تو الیکشنز وقت پہ ہوں گے؟ مشکل ہے. کیوں جتنی مہنگ پائی ہے, غریب کمائے گا یا الیکشن میں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے, کہ خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے یا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے یا شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سیاست ہے, وہ کیا کریں گے یہ کوئی پتہ نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. غریب تو مزدوری کر کے ہی کھائے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. سال 2022 کیسا گزرا؟ بہت خراب گزرا. کیوں, کیا وجہ تھی؟ یہ دیکھ رہے اتنی مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ دیکھیں, غریب عوام دیکھیں, ہم خود بھی نوکر پیشہ لوگ ہیں, کچھ انکریز ہوئی نہیں ہے. لیٹ سپوز 10 روپے انکریز کیے ہیں, 1000 روپے انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے. چلو ہم تو پھر بھی گزر بسر کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو غریب عوام ہے یہ کیا ہے. پھر آپ اسپتالوں میں دیکھیں حالات, کیا حالات ہو رہے ہیں یہاں پر. پولیس چلے جائیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, اللہ حافظ ہے, لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں. کوئی پتہ نہیں, بنانا ریپبلک سے بھی ہم جو ہے نا اب نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 2008 سے تو میں ادھر رہ رہا ہوں اسلام آباد میں, وہ 2008 کو ابھی دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ افریقہ بھی آگے ہم سے نکل گئے اور ہم کہاں پر جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو سال 2023 سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا میں تو فرینکلی جو عمران خان ہے بڑا لائل لیڈر ہے اور بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے, لیکن اس میں ایک جو وہ ہے اس کی جو ٹیم ہے, کمی ٹیم جو اس کے ساتھ بغیر کوئی کیسے چل سکتا ہے, اکیلا آدمی تو اکیلا. غلطی اس نے عمران خان نے یہی کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہی پرانے لوگ اپنے ساتھ بٹھا دیے تھے, وہی پرانے مولوی بٹھا کے تو وہ اس کو اس پٹی پہ چڑھا دیا ہے. اس کو بھی خراب کر دیا ہے. عوام جو ان کی اتنی امیج اچھی تھی وہ بھی خراب کر دی ہے. ابھی بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں دھرنے جلسے وغیرہ سارے ہو رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ نا کہ آپ کسی بھی بندے سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ٹیم تھی اسی نے مروایا ہے. اس کے ساتھ جو 23-24 سال سے لوگوں نے ایفرٹ کی تھی, اسٹرگل کی تھی اس پارٹی اس سیاست کے لیے, ان کو ان لوگوں کو لے کر آنا چاہیے تھا. اس کو جو بھی ووٹ پڑے ہیں کسی شخصیات کو نہیں پڑے, وہ بلے کو پڑے ہیں. بالکل وہ بلے کو پڑے. اگر وہ کسی ایک غریب بندے کو دے دیتا اور ایگزیکٹلی اس کو پڑ جاتا تھا, اور جب یہ غریب بندہ آئے گا ایسی چیزوں میں, اس نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہے تو وہ بہتر کام کرے گا. ایگزیکٹلی. اب یہ جو بڑے وڈیرے ہیں ان کو کیا پرواہ ہے, ان کی تو سارے لینڈ لارڈ ہے, امریکہ, لندن, کینیڈا میں ان کی فیملیاں ہیں, یہ ادھر آ کے ہمارا خون چوس لیتے. اب تو یہ جو 7-8 مہینے ہوئے ہیں یہ تو بھی ہمارے ہڈیوں سے خون چوس رہے ہیں. کون سی کلاس میں ہے؟ میں پری 9th میں. اچھا, ہمیں لگ رہا تھا 3 کلاس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ
2022 कैसा गुजरा आपका? सिर्फ पढ़ाई में गुजरा। सिर्फ पढ़ाई में गुजरा, कुछ नहीं किया? और कोरोना भी इतना ज़्यादा आ गया जिसकी वजह से स्टडीज डिस्टर्ब हो गई हम लोगों की। स्टडीज डिस्टर्ब हो गई हैं। अच्छा, और 2023 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी फिलहाल तक तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे भी पढ़ाई करनी है, अभी पीछे भी पढ़ाई की है। कुछ करेंगी 2023 में कुछ स्पेशल कि मैंने ये करना है? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं है। 8th क्लास में जाना है। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा भी सोचा ही नहीं। इसके अलावा सोचा ही नहीं है। ठीक हो गया, चलें। थैंक यू सो मच नाजरीन। हमने बच्चों से बात की, इख्तिताम बच्चों के साथ किया, और ये जो बच्चे हैं जिनसे बात की, इनसे बात करके इतना दिल खुश होता है इसलिए क्योंकि ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। चाहे वो 23 हो या 2030 हो या 2010 हो, कोई भी साल हो, उसमें बच्चों का एक बहुत अहम किरदार रहता है, और हमारा जो यूथ है, जो यंगस्टर है, उसका भी बड़ा अहम किरदार रहता है। नाज़रीन, इसी के साथ, इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सरसब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं या ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि वकार इसका गैर फ़ानी हो, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो, हमारे मुल्क का हर एक फ़र्द हो, तहज़ीबो फ़न का ओजे कमाल। कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो।